الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ حسن اسلام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ کو ایک مرتبہ پھر سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس سلسلے میں اسلام کی خوبیوں اور اسلامی تعلیمات کی جو روشنی ہے اس کو ہم عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اسلام کے مہکتے مدنی پھولوں سے ہم معطر و معنبر ہو کر اور اپنے دلوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے معاشروں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو سلسلہ حسن اسلام آپ اچھی نیتوں کے ساتھ ملاحظہ کیجیے۔ آج کا موضوع بہت ہی اہم، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ یہ اسلام کی خوبیوں میں ایک بہترین خوبی ہے جس کو آج ہم لے کر چل رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ راستوں کے حقوق، راستوں کا حق۔ آج ہمارا موضوع ہے راستوں کا حق۔ راستے جیسے عام شاہراہیں ہوتی ہیں، سڑک ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے گلی محلوں کے جو راستے ہوتے ہیں، یا یوں کہیے کہ پلازا بنے ہوتے ہیں، فلیٹس بنے ہوتے ہیں، تو آنے جانے کے جو وہاں کے راستے ہیں، سیڑھیاں ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمارا اسلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ راستوں کے حق۔ اب جب یہ بات ہم کہہ رہے ہیں تو بہت سارے ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ راستوں کا حق کیا ہو سکتا ہے؟ کیا راستوں کے بھی کوئی حقوق ہے؟ راستے پہ تو بندہ چلتا ہے، اپنی مرضی سے آ رہا ہے، جا رہا ہے، جس طرح چاہے گاڑی چلائے، جس طرح چاہے چلے، جس طرح جہاں چاہے رک جائے، جہاں چاہے بیٹھ جائے۔ اس میں کیا حقوق ہیں اور اس کے کیا آداب ہیں؟ جی نہیں، بلکہ اسلام نے اس کے بھی آداب بیان کیے ہیں۔ ہمارا اسلام ہمیں اس بارے میں بھی رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں راستوں کے حقوق بیان کرتا ہے۔ تو راستوں سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، مسلمانوں کے لیے آسانی کا سامان کرنا، مسلمانوں کے لیے رحمت شفقت کا معاملہ کرنا، یہ تمام چیزیں اس موضوع کے اندر شامل ہیں۔ اب ہم غور کریں کہ راستے میں ہم آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے لوگوں کا روزانہ آنا جانا ہوتا ہے، ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں اور اپنے ذہن میں سوچتے بھی ہیں کہ یار یہ جو ہوا نا یہ صحیح نہیں ہے، اگر یہ یہاں نہیں ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، اس کو کوئی ہٹا کر سائڈ کر دیتا اس شے کو تو بہت اچھا ہوتا، یہ ٹریفک جام نہ ہو جاتا، اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو اس طرح کی تکلیف نہ ہوتی۔ یہ ہمارے ذہنوں میں باتیں آتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر عقل مند آدمی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نہیں، راستوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ راستے چلنے کے حوالے سے اور راستوں میں اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے، رکنے کے حوالے سے اور دیگر جو معاملات ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں جن پر عمل کیا جائے گا۔ ہمارا اسلام راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے اور اس پر پھر فضیلت بیان کرتا۔ فضیلت کیسی ہے؟ سنے اور جھومے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے المدینۃ العلمیہ نے اس پر کام کیا ہے، عربی کتاب ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس میں حدیث پاک ہے، چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی راستے سے گزر رہا تھا تو اس نے اس راستے پر ایک کانٹے دار شاخ کو دیکھا تو اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص کا یہ عمل پسند آ گیا، اسی کے سبب اس کی مغفرت فرما دی۔ اب ذرا غور کریں، یہ بات بظاہر بہت چھوٹی سی ہے کہ راستے سے کانٹے دار شاخ کو ہٹا دینا، پتھر کو ہٹا دینا، کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کچرے کو سائڈ کر دینا وغیرہ وغیرہ، ان کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، مگر یہ اچھی نیت کے ساتھ اگر کسی نے کیا، مسلمانوں کے لیے آسانی مہیا کرنے کے لیے کیا، تکلیف کو دور کرنے کے لیے کیا،
تو یہ اچھی نیت اس کے لیے مغفرت کا سبب بن گئی، جیسا کہ حدیث پاک ابھی ہم نے سنی، سلسلے میں شامل رہی ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ غلام محی الدین بھائی، راستوں سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنے کے حوالے سے ایک حدیث پاک اور اس کی فضیلت میں نے یہاں عرض کی ہے، تو آپ بھی کوئی حدیث پاک بیان فرمائیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ راستوں میں اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو اول تو ہٹانے کا ذہن نہیں ہوتا نا جی۔ اچھا، اب ہٹانے کا اگر ذہن بھی ہے تو مثال پتھر ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کے پاؤں سے اس کو ٹھوکر مار کے تھوڑا سا سائڈ کر دیتے ہیں، تو اس سے وہ راستے سے بیچ سے تو ہٹ گیا، دوسری طرف چلا گیا، تو یہاں سے جانے والے کے لیے تکلیف ختم ہو گئی، سائڈ سے جانے والے کے لیے تکلیف ہو گئی۔ تو کیا ہی بہتر ہو کہ بندہ اٹھا کر اس کو ایسے مقام پر رکھ دے جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو راستوں سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنے کے لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کیا ہیں؟ اسلام نے اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے، اور آپ نے بہت پیاری تمہید باندھی ہے کہ جس طرح رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں، گھر والوں کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح راستوں کے بھی حقوق ہیں، راستوں کا بھی اپنا حق ہے۔ اسی طرح معاشرت کو، حسن معاشرت کو، یعنی زندگی میں جو انسان جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، رہنے سہنے کے، زندگی گزارنے کے معاملات ہیں، اسلام نے اس کو بھی کھل کر بیان فرمایا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انسان کا زندگی کے جس شعبے سے تعلق پڑتا ہے وہاں ہمیں اسلام کی تعلیمات اور اس کی رہنمائی نظر آتی ہے۔ اور اسلام کا مقصود یہ ہے کہ ایک مسلمان باہر سے بھی صاف ستھرا ہو جائے اور اندر سے بھی صاف ستھرا۔ کیا بات ہے، ظاہر و باطن کو اسلام چمکانے والا ہے، یہ ہمارے آقا کی تعلیمات میں سے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ راستے سے تکلیف دے شے کو دور کرنا، اس کی ایک فضیلت تو آپ نے بیان کی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہاں ذکر کرتا ہوں، حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے۔ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز کے بارے میں تعلیم دیجئے کہ میں اس سے نفع پاؤں، کیا بات، اس سے نفع حاصل کروں۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اعزل الاذى عن طریق المسلمین، کیا بات، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے تم نفع پاؤ گے۔ اب وہ نفع کیا ہوگا، اگلی حدیث پاک میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی نے صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں اس شخص کو ٹہلتے ہوئے دیکھا جس نے دنیا میں مسلمانوں کے راستے سے اس درخت کو کاٹ دیا تھا جو مسلمانوں کی تکلیف کا باعث۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اب آپ دیکھیے کتنا چھوٹا سا عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرما دی، اور جنت اس کو ملتی ہے کہ جس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، جس سے راضی ہو جاتا ہے، جس سے رب تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من زحزح عن طریق المسلمین شیئا یؤذیہم، کہ جس نے مسلمان کے راستے سے تکلیف دے شے کو دور کیا، تکلیف دینے والی چیز کو ہٹایا، اس کو ختم کر دیا، دور کر دیا، کتب اللہ لہ بہ حسنۃ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھا۔ کیا بات ہے، واہ۔ اور فرمایا اوجب لہ بہ الجنہ، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی لکھ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت اس پر لازم کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آپ دیکھیے تکلیف کتنا چھوٹا سا عمل ہے، نہ نمازوں کے بارے میں یہاں ذکر ہے، نہ زکوٰۃ کے بارے میں ذکر ہے، اگرچہ یہ اعمال اپنی جگہ ہیں اور یہ بھی مغفرت کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن یہ ایک معمولی سا عمل ہے کہ مسلمان کے ظاہر معمولی سا عمل، ظاہر ہم اہمیت نہیں دیتے، جی بالکل، جو بظاہر معمولی سا لگتا ہے، اور جو چیز مغفرت کا سبب بنے تو وہ بہت زیادہ معمولی ہو نہیں سکتی۔ تو یہ ایک چھوٹا عمل ہے بظاہر، لیکن دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما رہا ہے، اور سرکار نے ہمیں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے کہ جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ شے کو دور کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں اور اس حدیث پاک کا فیضان ہم لوٹنے میں کام۔ اتنا آسان طریقہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں جنت میں جانے کا، مغفرت پانے کا حدیث پاک میں بیان کر دیا گیا، اور بلکہ بشارت دے دی گئی نا، واقعہ بیان کر دیا گیا کہ ایک شخص کی بخشش ہو گئی اس لیے کہ اس نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا، ایک شخص کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا گیا اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا۔ تو اتنا آسان عمل ہے جنت میں جانے کا، کاش کہ ہمارا ذہن بن جائے اور ہم مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنے والے بن جائیں، جہاں ہمیں لگے کہ یہ چیز تکلیف کا باعث بن سکتی ہے ہم اس کو دور کر دیں تاکہ ہمارے لیے وہ ثواب کا باعث بنے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ
تکلیف دہ چیز کو دور کرنا یہ ثواب کا باعث ہے، جنت کی بشارت ہے، مغفرت کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے درجات بلند فرماتا ہے، نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک اپنی جگہ فضیلت کا معاملہ ہے، مگر معاشرے میں راشد بھائی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ خام و خواہ لوگوں کو تکلیف دینے کا سامان کرتے ہیں۔ تو ایسے افراد کہ ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا، کیونکہ جب تک آپ ضد کو بیان نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو اصل شے سمجھ میں نہیں آئے گی، ایک طرف تو ہم فضیلت بیان کریں، تکلیف کو دور کر دیں، تو جو لوگ خام و خواہ تکلیف دینے کا باعث بنتے ہیں بلکہ تکلیف دینے کا سامان کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جو کسی کو بھی تکلیف دیں اس کے لیے کیا وعید ہے؟ دیکھیے، اسلام ایسا پیارا مذہب ہے کہ جس مذہب کے اندر اپنے ماننے والوں کے بھی حقوق کا خیال رکھا گیا ہے، اور جو اسلام کو نہیں ماننے والے ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا۔ نہ صرف انسانوں کے حقوق کا خیال ہے بلکہ جانوروں کے حقوق کا بھی خیال ہے۔ بے شک جس راستے سے آپ گزرتے ہیں اس راستے کے حقوق کا بھی آپ کو خیال کرنا ہے۔ آپ جس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں آپ کو اس کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ ٹھیک، اس کا احترام کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ ایک اور مقام پر المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا، من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ۔ استغفر اللہ۔ جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ استغفر اللہ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے والے ہیں ان کے بارے میں رب کائنات قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی دنیا میں اور آخرت میں لعنت ہے۔ اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی یا دھوکہ دیا، فرمایا وہ ملعون ہے، لعنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے کہ جو مسلمان کو اذیت دینے والا ہے اس بندے کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ لعنتی ہے، قرآن کریم میں بھی احادیث طیبات میں بھی۔ اور جس بندے پر لعنت ہو، لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں، رحمت سے دوری۔ جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے نظروں سے گرا دیں، اس بندے کا کیا بنے گا؟ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ محسن بھائی، مسلمان کو اذیت دینے کا ایک کتنا بڑا نقصان یہ ہے، بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اس بندے کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو مسلمان کو اذیت دیتا ہے، اب اذیت یعنی وعید والی بات ہے کہ ایمان پر ہی خاتمہ، ایمان پر مطلب اس کا ایک خوف ہے کہ شاید اس کا ایمان پر ہی خاتمہ نہ ہو۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اچھا، اذیت انسان جو دیتا ہے عموماً یا تو زبان سے دیتا ہے، اور زیادہ اذیت زبان ہی سے دی جاتی ہے، یا پھر اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے۔ اور اسلام ایسا پیارا مذہب ہے کہ جس نے اپنے ماننے والوں کی کیسی عمدہ تعلیم فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ کیا بات ہے، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ تو آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی زبان سے اور آپ کے دل سے بھی بدگمانی کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کی بھلائی کی خیر خواہی، سبحان اللہ، بھلائی چاہنا، خیر خواہی چاہنا، اس کے لیے بدگمانی کو پیدا کر رہے ہیں، بدگمانی اپنے دل میں پیدا نہ کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بدگمانی کے حرام ہونے کی ایک وجہ یہ لکھی، فرمایا کہ رازوں پر خبردار ہونا یہ رب کی شان ہے، بندے کی شان نہیں کہ بندہ کسی کے بارے میں اس طرح کا کلام کرے۔ تو مسلمان کو ہر طرح سے اذیت سے بچانا ہے، اور غیر من کے جو بھی ہیں
مثال طور پر جانور ہیں، راستے ہیں، ہر ایک کو اپنے ذات سے بلا وجہ تو کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی، اسلام نے اس بات کی ممانعت کی ہے۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، ایک طرف ہے تکلیف کو دور کرنے کی فضیلت اور دوسری طرف ہے تکلیف کا باعث بننے پر وعید اور عذاب اور اس کی مذمت۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں کے لیے راحت سامانی کا سبب بن رہے ہیں یا ایذا رسانی کا سبب بن رہے ہیں۔ ہمارا کام، ہمارا معاملہ، ہمارا انداز یہ لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بن رہا ہے یا لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بن رہا ہے؟ اس کی بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی۔ مثال کے طور پر راستوں کو بند کرنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے، پھر اسی طرح باجے بجانا، یہ یقیناً تکلیف کا باعث ہے۔ ایک تو ناجائز ہے موسیقی، دوسرا یہ کہ ساتھ میں لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں ہیں جو انشاءاللہ ہم سلسلے میں عرض بھی کریں گے، جو تکلیف کا باعث بنتی ہے اور ان کو دور کرنے کی فضیلت بھی ہے۔ آئیے ایک کال لیتے ہیں۔ جی، آپ راستے سے تکلیف دہ شے کو دور کرنے کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ راستے میں جو ہے کیلے کی چھلکے یا جوس کے ڈبے وغیرہ کو پھینک دیتے ہیں، جس سے آنے جانے والوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی۔ تو اس کے بارے میں بھی آپ کچھ ارشاد فرما دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، جزاک اللہ۔ آمین آمین۔ آپ نے بہت اچھی رہنمائی کی اور بہت پیارا سوال کیا کہ ہم جو ہے یہاں راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنے کی بات کریں۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کیلا کھایا، اب 1 درجن کیلے کھائے تو 1 درجن کیلوں کے چھلکے بھی وہیں راستے میں پھینک دیے ہوں گے، اور اگر جوس کا ڈبہ پیا ہے، گاڑی میں جا رہے ہیں تو وہ جوس کا ڈبہ باہر پھینک دیا ہے، تو یقیناً یہ تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اور اس سے انسان کو جو ہے جب وہ خود تکلیف اس کو اٹھاتا تو احساس ہوتا ہے کہ یار واقعی تکلیف کا باعث ہے۔ غلام محی الدین بھائی، کیلے کے چھلکے پر جب پاؤں پڑتا ہے تو بسا اوقات بندہ پسل جاتا ہے۔ اچھا، اب جوس کا ڈبہ ہے، اب مثال کے طور پر وہ جا رہا ہے بے دھیانی میں، جوس کے ڈبے پر پھلا ہوا ہوتا ہے، اس پر پاؤں پڑا اور ایک دم وہ اس سے آواز آئی پھٹنے کی، تو بندہ چونک جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کوئی پٹاخہ پھٹ گیا۔ تو اچھا، پھر اس میں بسا اوقات کچھ جوس رہ بھی جاتا ہے جو اچھل کر کپڑوں کو بھی خراب کرتا ہے، تو یہ بھی تکلیف کا باعث بنتا ہے نا۔ بالکل، بہت تکلیف۔ یہ سارے وہ افعال ہیں اور اس طرح کے اعمال ہیں کہ جن سے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس پر وہی وعید ہے کہ مسلمان کو تکلیف دینے کے بارے میں جو ہمارے راشد بھائی نے ارشاد فرمائی ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اور یہی آپ کی والی بات میں ایڈ کروں گا کہ ظاہر سی بات ہے اگر خود کے ساتھ ایسا ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اور پھر دل سے جو ہے اس طرح کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ میں فلاں جگہ تھا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ آپ جناب کہیں سے جا رہے ہیں، بس برابر سے گزری بس، اس میں پیسنجر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے اس نے منہ سے اپنا تھوک پھینکا جو سارے آپ کے کپڑوں کو اس نے رنگین کر دیا۔ تو اب یہ تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہاں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے راستوں کا حق۔ تو آپ کے سوال کرنے سے قبل ہی میں کچھ یہاں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ راستوں کا کیا حق ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ یہ راستوں کے بھی حقوق، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں بیان فرمایا۔ تو دیکھیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ صحیح۔ عام راستے میں چوکوں پر چوپالے جو عموماً ہمارے معاشرے میں لگائی جاتی ہیں، وہ تو پاکیزہ دور تھا۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ صحیح۔ تو بعض لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم کو وہاں بیٹھنے کے سوا چارہ نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال لیتے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ اگر بیٹھے بغیر نہ مانو تو راستے کو اس کا حق دو۔ اچھا، راستے کو اس کا حق دو۔ عرض کی، یا رسول اللہ، راستے کا کیا حق ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں 5 باتوں کو ارشاد فرمایا، وہ سننے کے قابل ہیں۔ صحیح۔ کہ راستوں کو ان کا حق دو، تو ارشاد فرمایا کہ نگاہیں نیچی رکھنا، اور تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، اللہ، سلام کا جواب دینا، کیا بات ہے، اور اچھائیوں کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، کیا بات، یہ راستے کا حق ہے۔ واہ بھائی واہ۔ مطلب یہ مفتی صاحب اس حدیث پاک کی تشریح اس طرح ذکر فرماتے ہیں کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو، تو اس لیے منع فرمایا کہ کیونکہ راستے سے اجنبی عورتوں کا گزر ہوتا ہے، بچوں کا گزر ہوتا ہے، مال بردار سواریاں وہاں سے گزرتی ہیں، تو عورتوں کا، اجنبی عورتوں کا بھی گزر ہوتا ہے، تو شدید اندیشہ ہے بد نگاہی کا۔ صحیح۔ اور اگر راستے میں بیٹھنا ہی ہے، جیسا کہ ابھی حدیث پاک میں ذکر ہوا کہ اگر نہ مانو تو ان 5 چیزوں کو لازم پکڑ لو۔ فرمایا کہ نگاہیں نیچی رکھو، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو تاکہ اجنبی عورتوں پر نظر نہ پڑے۔ صحیح۔ نمبر 1۔ نمبر 2، راستے سے کانٹا، پتھر، اینٹ وغیرہ دور کر دو
تاکہ ٹھوکر نہ لگے، کانٹا پاؤں میں نہ چبھے۔ صحیح۔ نمبر 3، راستے میں جو گزرتا ہو اور تمہیں سلام کرے تم اس کے سلام کا جواب دو۔ کیا بات ہے۔ اور پہل تم کرو، سلام اگر کوئی پہل کرتا ہے سلام میں تو اس کو زیادہ ثواب ہے۔ بالکل۔ نمبر 4 یہ کہ اگر راستے میں کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھو تو اسے برائی سے منع کرو۔ اللہ اکبر۔ اور نمبر 5 یہ کہ اچھائی کا حکم کرو، نیکی کا حکم کرو۔ یہ تو تھا حدیث پاک اور اس کی تشریح۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بازار میں بیٹھنے سے ابتداءً منع کیا گیا کہ بازار میں بیٹھنے سے بچو اور راستے میں عام راستے میں بیٹھنے سے بچو، کیونکہ یہ اندیشے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر تمہیں بیٹھنا ہی ہے، بیٹھے بغیر چارہ نہیں ہے، تو ان 5 چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اب تمہارا راستے میں بیٹھنا بھی عبادت بن جائے گا، یعنی یہ تمہارے لیے جو ہے ثواب کا باعث بن سکتا ہے جبکہ تم ان چیزوں کا اہتمام کرو۔ اب یہاں مفتی صاحب نے ایک بہت پیارا جملہ لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ راستے میں بیٹھنے والے جو 5 چیزوں کو اپنا لیں گے، سلام کا جواب دینا ہے، نگاہیں نیچے رکھنی، دعوت دینی ہے، چیز کو دور کرنا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے، کہ ان کا بیٹھنا یہ عبادت کہلائے گا۔ صحیح۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات وہ تعلیمات ہیں، ہمارے اسلام کا حسن ایسا ہے اور اسلام کی وہ تعلیمات ہیں کہ جو گناہ کو بھی ثواب بنا دیں۔ اللہ، یہ مفتی صاحب نے جملہ لکھا ہے اچھا، کہ یہ اگرچہ گناہ کا باعث ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شدید اندیشہ ہے بدنگاہی کا، لیکن اگر کوئی اس نیت سے بیٹھتا ہے تو اب یہ ثواب ہے۔ اب یعنی اپنا وہاں پر جب ثواب کی نیت اور شریعت کی پاسداری ہوگی تو وہ ثواب بن جائے۔ یہ تو تھی حدیث پاک اور اس کی تشریح۔ اب ہم اپنے معاشرے پر غور کریں صحیح۔ کہ آیا ہم جو راستوں میں بیٹھتے ہیں یا چوکوں پر جو بیٹھتے ہیں کیا وہ شریعت کی پاسداری کرتے ہیں؟ اب اس پر تو اگر کلام کرنے جائیں گے تو اس پر بہت سارے مواد ہے، موضوع ہے جو انشاءاللہ آپ سے بھی لیں گے، راشد بھائی سے بھی لیں گے کہ راستوں میں جو ہمارے یہاں آج کل بیٹھتے ہیں اس کا انداز کیا اور یہ کیا شریعت شرعاً درست ہے اور ہمارا انداز جو ہوتا ہے اس میں ہم کیا ثواب کما سکتے ہیں۔ اس سے پہلے راشد بھائی ابھی جیسے راستوں میں تکلیف دہ چیزوں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، راستوں کے حق تو آپ بیان کریں گے، ساحل کا بھی سوال تھا، مگر یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہم راستے میں جا رہے ہیں، آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا، روڈ پر ہیں اور ٹریفک تھوڑا سا ہے، جب سمجھے کہ ٹریفک کچھ روانی سے نہیں چل رہا، جام ہے، پیچھے ایمبولینس آ گئی، ٹھیک ہے، اور آگ بجھانے والے گاڑی جو آ گئی، ادارہ آ گیا، اب وہ بیچارے پیچھے ہارن پہ ہارن دے رہے ہوتے لوگ، اب ان کے آگے سے گاڑی کو نہیں ہٹاتے کہ بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ آگے جگہ ہی نہیں ہوتی ہے، مگر بعض اوقات جگہ ہوتی ہے، اس کے باوجود ان کے آگے آگے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ بھی اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتا؟ بالکل، یہ بھی ایک تکلیف کا باعث ہے۔ یوں سمجھیے کہ تکلیف دینے کے نئے نئے انداز ہیں، مختلف انداز ہیں۔ اب تکلیف مختلف چیزوں کو، مختلف لوگوں کو، مختلف شخصیات کو انسان اپنے انداز سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے ایک آپ نے توجہ دلائی ایک کہ پیچھے ایمبولینس ہیں اور وہ بار بار ہارن بھی بجا رہے ہیں اور سامنے سے کوئی بندہ ہٹنے کا نام اس میں یہ بھی پہلو لے لیں کہ بسا اوقات ایمبولینس والے بھی خاموخواہ میں ہارن بجا رہے ہیں۔ میں یہی بات کرنے جا رہا تھا آگے کہ بسا اوقات یہ چیز بھی ہوتی ہے، یعنی خالی ہے، صحیح، ہاں، یعنی خالی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بار بار ہارن پر ہارن بجاتے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ تکلیف، اسی طرح چلیں، یہ تو ایک ایمبولینس والے ان کی ایک عادت بھی ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن اس بندے کو کیا مسئلہ ہے جس کو پتا ہے کہ سامنے ٹریفک جام ہے، سامنے کوئی آگے نہیں گاڑی جا رہی اور یہ بار بار ہارن پر ہارن بجائے جا رہا ہے۔ یہ ایمبولینس کے علاوہ بات کر رہا ہوں، کتنی تکلیف کا باعث، صرف ہارن بجا رہا بلکہ بسا اوقات گالیاں بھی بکرا ہوتا ہے، اور جانے اچھا مزے کی کیا مطلب، تکلیف کی بات یہ کہ اپنے اس کے شیشے بند ہوں گے، خود یہ حضرت کار کے اندر ہوں گے، گاڑی کے اندر ایسی چل رہا ہو، اس کو نہیں پتا باہر کیا ہے، اب یہ اندر سے ہی ان کے اول فل بکرے ہوں گے جناب، گالیاں نکال رہے ہوں گے، کسی کو نہیں سن رہا، صرف اپنی ذات کو اپنی گالیاں سن رہی ہیں۔ ایک تو یہ، اور دوسرا ہارن بجا کر دوسروں کو تکلیف دے، دوسروں کو تکلیف۔ اچھا، اسی طرح ایک تکلیف کا یہ بھی ہوتا ہے کہ تکلیف دینے کے انداز میں مختلف عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک یہ کہ جب کوئی بندہ پان منہ میں لے کر یا گٹکا منہ میں لے کر جب آپ سے بات کرتا ہے، ایک نفیس آدمی کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت تکلیف کا باعث۔ ایک تو اس کے گندے گندے دانت کی نمائش ہو رہی ہوتی ہے، اس کو دیکھنا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جب بات کرنے کے دوران اس کے منہ سے جو ذرات نکل کر آپ کے باروقات منہ پر آ رہے ہوتے ہیں، کپڑوں کو نوازتے ہیں، آپ کے کپڑوں پر آ رہے ہوتے ہیں، یہ تکلیف کا باعث۔ پھر منہ سے ایسے بندوں کے منہ سے بدبو بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی تکلیف کا باعث۔ اچھا، ایسے ہی لوگ مسجد میں چلے جاتے ہیں،
مسجد میں جانا باعث سعادت ہے، لیکن گندے میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ منہ میں بدبو ہو یا جسم میں ہو، یا خاص طور پر گرمی کے دنوں میں پسینے سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، یا اچھا بعض اوقات اسی طرح لوگ اپنے جوتے اتارتے ہیں تو ان کے پاؤں سے بڑی بدبو آتی ہے، اسی طرح جب مسجد میں جاتے ہیں موضوع سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، مسجد میں جاتے ہیں اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف، نمازیوں کو بھی تکلیف، ایک یہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح تکلیف دینے کا ایک جدید انداز وہ کیا ہے؟ آپ کی بغیر اجازت کے لوگ دھڑا دھڑ آپ کو واٹس ایپ کر رہے ہوں گے، آپ کو میسج کر رہے ہوں گے، آپ سے پوچھے بغیر گروپ میں آپ کو ایڈ کر لیں گے، اچھا آپ کو براڈ کاسٹ لسٹ میں شامل کر کے آپ کو میسج اور واٹس ایپ آ رہے ہوں گے، آپ پریشان یار ہو کیا گیا۔ اچھا، اور ایک تو ہے کہ اسلامی میسج بھی بغیر کسی کی اجازت کے بھیجنا تصدیقی ایک یہ بھی مسئلہ، لیکن گناہوں بھرے عشقیاں فسقے اور نہ جانے کیا کیا الٹی سیدھی باتیں وہ آپ کے موبائل پر آ رہی ہوتی ہیں، یہ تکلیف کا باعث ہے۔ راستے میں جیسے پان گڑکا آپ نے کہا، تو اب راستے میں تکلیف دے یہ اس وقت سبب بن جاتا ہے جب ایک شخص بس میں سوار ہے، اسکوٹر پر سوار ہے، اور وہ پان کی پک جب مارتا ہے، یعنی جب وہ کلی کرتا ہے، تھوکتا ہے، تو وہ ہوا کے ذریعے پیچھے آنے والوں کے کپڑوں کو لال کرتی ہے، دیوار کو، اس کی گاڑی کو کسی کی خراب کرتی ہے، اسی طرح اور بہت سارے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات ان کے بس میں جا رہے ہوتے ہیں، کیلے کھا رہے ہیں جی، اب کیلا کھایا چھلکا باہر، صحیح، اب کوئی بزرگ آ رہے ہوں، بزرگ بیچارے پاؤں آیا، اس کا مسئلہ بالکل کوئی بھی۔ اچھا، اس طرح اسٹیشن پر خاص طور پر ایسے معاملات ہوتے ہیں، اب ٹرین میں سفر آپ کو بھی تجربہ ہوا ہے کہ ٹرین اگر ان کے اسٹیشن پر ہے وہاں پر بھی لوگ کیلے کھائے پھینک دیے، یعنی تھوڑا سا جب گاڑی آئے تو سب بھاگے۔ اگر تصور کریں گاڑی آئی بھاگ رہے ہیں، اگر اس وقت وہ پھسلا اور ٹرین کے نیچے چلا گیا، اللہ اس کی حالت کیا ہوگی؟ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اس طرح کے یوں سمجھیے کہ یہ اس طرح کی تکلیف کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو پھسلا ہو، صحیح، بالکل، جس کو تجربہ ہوا ہو، جو خاص طور پر ایسے معاملات نا تو پھر وہی جانتا ہے۔ اچھا، اس طرح راستے کے حقوق کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، گلی محلے کے اندر خاص طور پر گھر والے بھی بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے پیمپر ہیں یا اس طرح کی اور چیزیں باہر پھینک دی، یہ بھی تکلیف کا باعث، اپنے گھر سے پانی نکال کر رستے میں ڈال دیا، ٹنکی کا پانی باہر گیا، پانی یا گھر کو دھویا، فرش دھو کر باہر ڈال دیا پانی۔ اب یہ نہیں پتا باہر والوں کو تکلیف کتنی ہے، بالکل، جانوروں کو بھی تکلیف، انسانوں کو بھی تکلیف، کسی کا پاؤں آیا، پاؤں کی وجہ سے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر آئیں گے۔ اچھا، خاص طور پر جو نمازی ہے، نمازی کے آنے جانے والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اس طرح بہت سارے انداز ہوتے ہیں تکلیف پہنچانے کے۔ اچھا، وہ بسا اوقات ذہن یہ ہوتا ہے وہ تکلیف نہیں پہنچا رہا ہوتا اپنے طور پر، مگر وہ تکلیف کا باعث بن رہے ہوتے۔ اصل میں پتہ ہوتا یہ کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، ایک تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں، وہ اندازہ جب ہوتا ہے کہ جب وہ خود اس تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، ورنہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے یار میرے گھر سے پانی گیا کیا نقصان ہے، میرے گھر کے سامنے تو گیا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو تکلیف آپ میں صحیح عرض کروں نا، تکلیف دینے کو تکلیف دینا سمجھا ہی نہیں جاتا۔ صحیح۔ اب مثال کے طور پہ ایک پھل فروٹ بیچنے والا ہے، اب وہ بیچ راستے میں آ کے اپنے فروٹ بیچ رہا ہے، بالکل بیچ راستے میں کھڑے ہو کے سبزیاں بیچ رہا ہے، ادھر پوری لائن لگی ہوئی ہے ٹریفک کی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ خدا نخواستہ کوئی ٹریفک حادثہ ہو گیا، اب گزرنے والے بلا وجہ میں روک روک کر اس حادثہ اس کو تماشا دیکھیں گے، پیچھے لمبی لائن لگ گئی ہے، اب وہاں پہ پھڈے شروع ہو گئے، ٹریفک ہارن ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، وہاں پر ان کی منہ ماری، پھر پھڈے شروع ہو گئے۔ اسی طرح پارکنگ آپ جائیں، آدھے بلکہ آدھے سے زیادہ روڈ پارکنگ میں بنے ہوتے، خاص طور پہ شادی ہالز کے سامنے، مالز کے سامنے، مارکیٹس کے سامنے، جو یہ پارکنگ ایریا جو پارکنگ نہیں ہوتی وہاں پہ لوگ اس طرح پارکنگ کر دیتے ہیں کہ آنے جانے والوں کو بس وہ سمجھتا ہے ہمارا روڈ ہے، ہم بند کریں، ہم کھولیں، ہم اس کے مالک ہیں۔ گزرنے والوں میں دوسروں کی دکان کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی، گزرنے والوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں، صحیح، بالکل، ایمبولینس بھی ہوتی ہے، بعض اوقات پھنس جاتی ہے، ہارٹ پیشنٹ بھی ہوتے ہیں، ایسے مریض ہوتے ہیں جو زیادہ دیر سفر نہیں کر سکتے یا برداشت نہیں کر سکتے، تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ آپ نے مثال دی شادیوں کی، تو عموماً ایسا ہوتا ہے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، تو یہ سارے راستے کے حقوق ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع۔ کیا بات ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا نا، اس کو دیکھ لیں کہ کیا ہم جب بیٹھتے ہیں، بیٹھک لگاتے ہیں، بدنگاہی سے بچتے ہیں۔ اب راستوں میں بیٹھنے والا بدنگاہی سے بچ جائے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ بدنگاہی سے وہی بچ سکے گا جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا، اور پھر کیا جو راستے میں بیٹھتا ہے، جو اس کے سامنے برا کام ہو رہا ہے، کیا وہ اس برے کام سے باوجود قدرت دوسرے کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، یا کہ تماشائی بنتا ہے اور اس میں اس برے کام کی رونق میں اضافے کا سبب بنتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو اسی طرح کا ہے۔ پھر کیا نیکی کی دعوت دیتا ہے
کیا پھر راستے کے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹاتا ہے یا پھر خود تکلیف کا باعث بن رہا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار علی وقار علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے 360 جوڑ ہیں، لہذا جس نے 360 مرتبہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور استغفر اللہ کہا اور مسلمانوں کے راستے سے پتھر، کانٹا یا ہڈی ہٹا دی اور نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا، اس دن خود کو جہنم سے نجات دلا کر رات گزارے گا۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں پہ تسبیح کی ذکر ہے، اللہ کے ذکر کو بیان کیا گیا، وہاں راستے سے کانٹے کو، ہڈی کو، پتھر کو، جو معمولی چیزیں ہیں جن کو ہٹا کر لوگوں کے لیے راحت کا سامان بننے کو بھی صدقہ کہا گیا اور جہنم سے آزادی کا ایک ذریعہ بتایا گیا ہے۔ تو کیا ہماری یہ راستوں میں بیٹھکیں یا ہماری چوراہوں پہ بیٹھکیں یا ہماری چبوترا کانفرنس ہے جو ہماری ہوتی ہے یا جو ہم چائے کی چسکیاں لینے کے لیے ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں، تو کیا یہ ساری ان چیزوں کے دائرے میں ہوتی ہے جو ہمیں حدیث پاک میں بیان کیا گیا؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو علم دین سیکھنے کے بعد اس سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں اور اپنی صحبت اور اپنی بیٹھک پر غور کریں۔ ساتھ ہی میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں غلام الدین بھائی، تو اب راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانی ہے، مثال پتھر پڑا ہوا ہے، پتھر اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دیا، ٹھیک ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے یا کانٹے دار شاخ ہے اس کو ہٹا کر سائیڈ میں رکھ دیا۔ اچھا بسا اوقات یہ ہوتا ہے مکان بن رہے ہوتے ہیں، شیٹرنگ کا سامان ہوتا ہے وہ راستے میں رکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ضرورت کے تحت کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے پھر اندر چلا جاتا ہے، اس میں جو کیلیں ہوتی ہیں یا وہ جو ٹھوکنے کے بعد کچھ کیلیں ضائع ہو جاتی ہیں وہ راستے میں پھیل جاتی ہیں اور وہ لوگوں کے ٹائر کے ضائع ہونے کا، سوراخ ہونے کا اور اس میں بیچارے کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اس تکلیف کو کیسے دور کریں؟ حضور آپ تو اتنی چھوٹی باریک چیزوں کی طرف توجہ، یہ بہت باریک نہیں حضور، یہ بڑا مسئلہ ہے، لیکن جس کے توجہ دیر ہو رہی ہے نا آفس جانے میں، توجہ ہی نہیں ہے اس کے لیے تو بالکل باریک آپ کیل اٹھانے کی کہہ رہے ہیں، یہاں تو روڈ کھود کے بالکل پائپ لائن ڈالنے کے لیے روڈ کھودا اور اسی طرح چھوڑ کر چلے گا۔ جس کی ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہے تو وہ جوانی میں ہی بوڑھا ہو جائے، پھر جمپیں ہمارے یہاں اس طرح بنائی جاتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اونٹ کی کوہان نما جمپیں ہوتی ہیں، پھر اگر کسی کا مکان بن رہا ہوتا ہے ملبہ سامنے پورے روڈ پہ بکھرا ہوا ہوتا ہے، کسی کو توجہ نہیں ہوتی، تو واقعی یقیناً یہ سب تکلیف کا باعث ہیں، اور جو بائیکیں چلانے والے ہوتے ہیں ان کے لیے تو زیادہ تکلیف کا باعث ہے کہ کیل ٹائر میں لگے گی اور ٹائر پنچر ہو گیا۔ یہاں میں معذرت آپ کے بات کو منقطع کر رہا ہوں، کال ہے وہ کال لے لیتے پھر آپ کی طرف چلتا ہوں۔ جی کال دیجیے گا۔ شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں، مدینہ الاولیاء ملتان شریف۔ الحمدللہ مدنی چینل کا یہ بڑا پیارا سلسلہ ہے، اس میں ہماری تربیت کے بے شمار مدنی پھول ہیں اور ہماری توجہ نہیں ہوتی بعض اوقات راستے کے حقوق کے بارے میں۔ صبح میں تیاری کر کے اپنے گھر سے نکلا اور کام پر جا رہا تھا تو میرے قریب سے ایک موٹر سائیکل گزری جو نارمل سپیڈ میں تھی، اتنی زیادہ سپیڈ میں بھی نہیں تھی، اور اچانک جیسے وہ میرے قریب سے گزری تو میرے کپڑوں پر چھینٹے پڑے جو سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ جب میں نے غور کیا تو ایک شاپر میں کوئی لیکوڈ چیز تھی اور اس کے اوپر سے موٹر سائیکل کا ٹائر گزرا اور وہ میرے سارے کپڑوں کو خراب کر گیا۔ میں گھر سے چند ہی قدم کے فاصلے پر تھا، میں وہاں سے واپس پلٹا اور راستے میں سوچتا آ رہا تھا کہ انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اپنے گھر کا کوڑا یا اس طرح کی خراب چیزیں راستے میں کبھی نہیں پھینکوں گا تاکہ کسی ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ بھلا کرے مدنی چینل کا جو ہماری تربیت کر رہا ہے، اللہ مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کا ذہن بنا بہت اچھی بات ہے، اس طرح ہم سب کا ذہن بننا چاہیے کہ ہم اپنے طور پر تکلیف دہ چیز کو دور کریں گے تو لوگوں کے لیے راحت کا سامان ہوگا۔ جیسے کہ آپ نے بتایا آپ کا تجربہ ہوا کہ وہ ایک شاپر میں کچھ چیز بھری ہوئی تھی جس پر ٹائر پڑا اور آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، یہ تو ایک اتفاقی بات تھی نا۔ یہاں تو بعض اوقات جان بوجھ کر جو ہے وہ بس سے منہ باہر نکال کر جو تھوک رہے ہوتے ہیں، لوگ بھی ہوں گے پان پھینک رہے ہوں گے، جی اور وہ دانت نکال رہے ہوں گے، بول رہے ہوں گے یہ تو میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں آپ کو عرض کروں کہ میں جامعہ جا رہا تھا، انہوں نے اپنا تجربہ سنایا تو میں اپنا تجربہ سنا۔ جامعۃ المدینہ، تو جامعۃ المدینہ میں جا رہا تھا جہاں میں تدریس کرواتا ہوں الحمدللہ، تو وہاں میں بائک پر تھا، اب وہ پانی جمع تھا، جو سیوریج وغیرہ کا پانی ہوتا ہے، پانی جمع تھا، ایک کار آئی فراٹے بھرتی ہوئی۔ اب وہ موصوف تو کار میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو تو کوئی تکلیف نہیں، بالکل پیک تھی کار، اب وہ ایسے فراٹے بھرتے ہوئے کار گئی، اس کے پانی کے چھینٹے اڑے اور سارے میرے کپڑوں پر۔ اللہ اللہ۔ اب تو اس طرح بھی یہ تکلیف کا کتنا بڑا۔ پھر میں دوبارہ واپس گیا، نہایا،
پھر کپڑے پہنے، پھر دوبارہ جامعہ گیا، تاخیر بھی ہوا، تاخیر کا شکار ہوا. تو یہ بھی مطلب بہت ساری تجرباتی شخصیت مدنی چینل پر اس وقت بیٹھی بھی ہوں گی، سن رہی ہوں گی، جو اس تجربے سے گزری ہوں گی. تو ہمیں جس طرح ماشاءاللہ یہ سائل محترم انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا، پھر اچھی نیت بنائی، تو ہمیں بھی یہ نیت بنانی چاہیے. ایک فرد سے معاشرہ بنتا ہے نا، ہمیں بھی یہ نیت کرنی چاہیے کہ یار میں بھی آج سے اپنا کوڑا جو ہے کسی پڑوسی کے آگے نہیں ڈالوں گا، یا روڈ پہ نہیں ڈالوں گا، یا اپنا جو گھر کا مکان کا جو ملبہ ہے وہ روڈ پہ نہیں بکھیروں گا. سبزی والا خود نیت کرے میں روڈ پہ کھڑے ہو کر کہ تکلیف کا سبب نہیں بنوں گا. اس طرح ایسی جگہ پہ جو آنے جانے والوں کو راستہ ہے، عام راستہ ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو ہر ایک اپنے تئیں نیت کرے اور کوشش کرے. خیر الناس من ينفع. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. جی، کہ جو مسلمان کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں، تکلیف ان کی ذات سے دوسروں کو پہنچتی ہے یا وہ تکلیف پہنچاتے ہیں. ایک عبرت والی ایک روایت ہے جی کہ ہو سکتا ہے کال لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی کال دیجیے گا. یار محمد اختاری بیلا بلوچستان سے اس میں اسلامی بات چل رہی تھی راستے کے حقوق میں. اکثر لوگ گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں جو راستے میں پھینک دیتے ہیں، کپڑے وغیرہ کسی کی دیوار پہ پھینک دیتے ہیں، یہ پھینکنا کیسا؟ پھینکنا کیسا تو یقیناً پھینکنا تو منع ہی ہے نا. ہم یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ گٹکا کھا کر پھینکیں گے تو کسی کے کپڑے خراب ہوں گے، کسی کی دیوار خراب ہوگی. اچھا، انہوں نے اس سوال کے ذریعے ایک اور جہت ثابت بیان کر دی کہ وہ گٹکے کی پیک جو ہے کسی کی دیوار پر ڈال دیتے ہیں. بالکل. اچھا، کاریگر ہے تو کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، دکانوں میں اس طرح جو ہے معاملات کرتے ہیں. اسپتالوں کی دیواریں خراب کر دیتے ہیں، واش روم خراب کر دیتے ہیں، راستے خراب کر دیتے ہیں. فلیٹوں کی سیڑھیوں کے حال یہ ہوتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہاں سے گزرنے میں جو ہے وہ اپنے آپ کو محسوس کرے کہ میں شاید منہ پہ اسے رومال رکھنا پڑے. تو یہ جو انداز ہے یہ یقیناً راستہ، اب دیکھیں فلیٹ کی سیڑھی بھی تو راستہ ہے نا، وہاں پہ جب آپ نے پان تھوکا یا کوئی گندگی تھوکی تو آنے جانے والوں کو تکلیف تو ہوگی. ویسے آتا جاتا کون ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، وہی رہنے والے آ رہے جا رہے ہیں، جو پیک پھینکنے والا وہ بھی آ رہا ہے، یہ گندگی کرنے والا یا کچرا پھینکنے والا حضرت کا ہی تو گزر ہے. جی راستے سے اپنے راستے کو خود ہی خراب کر، یعنی ذہن ایسا بن گیا ہے، سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے، اسی کے اوپر جا کر تھوکتے ہیں. بالکل بالکل، مطلب بالکل عجیب سی ایک نیچر. یہاں کچرا پھینکنا منع ہے، یہی کچرا پھینکیں گے. یہاں گاڑی کھڑی کرنا منع ہے، وہی گاڑی کھڑی ہوگی. نو پارکنگ، بھائی ہماری پارکنگ تو یہی ہے. آپ کچھ فرما رہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ شکایت کی. اس نے کہا حضور، اہل شام کا ایک لشکر جو ہے میرے کھیت سے گزرا ہے، میں نے کھیت کاشت کیا تھا، وہاں سے وہ لشکر گزرا تو میرا کھیت خراب ہو گیا. اللہ اکبر. شکایت کی، آپ نے اس بندے کو 10,000 درہم دیے. اللہ اللہ، کہ ہمارے لشکر کی وجہ سے آپ کا کھیت خراب ہوا. اللہ اللہ. اس کے تحت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو مدنی پھول دیے، آپ نے فرمایا کہ اس پر وہ لوگ غور کریں کہ جو کسی کے دیوار پر اس طرح پیک پھینکتے ہیں یا سائن کے ذریعے پوسٹر لگاتے ہیں. اچھا، اسی طرح اور بھی بہت سارے انداز ہوتے ہیں، اسٹیکر کسی کی گاڑی لگا چپکا دیتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. میں بات کر رہا تھا آج کل تو کیلے ٹوک کر جو ہے وہ پینافریس لگائے جاتے ہیں، پینافریس لگا دیے جاتے تو دیواروں کو خراب کیا جاتا ہے. آپ کی ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کو ڈرنا چاہیے، ہمیں بھی ڈرنا چاہیے. اللہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں، جن میں بھوکتی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں. اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کہ کناروں سے باہر نکلو. وہ جو ہی باہر نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہرے سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے. وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے، پھر ان پر کھجلی یعنی خارش مسلط کر دی جائے گی. وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوست سب جھڑ جائے گا، صرف ہڈیاں رہ جائیں گی. اس وقت پکار پڑے گی، اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں. تو کہا جائے گا یہ اس تکلیف کا بدلہ ہے جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا، جو تو مومنوں کو تکلیف دیتا تھا اس کا یہ بدلہ ہے کہ تجھ پر ایسی خارش مسلط کر دی گئی. تو اس سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو جو تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ راستے کے ذریعے پہنچے، چاہے ہماری زبان کے ذریعے پہنچے، چاہے ہمارے ہاتھوں کے ذریعے پہنچے، چاہے ہمارے کسی بھی عمل کے ذریعے کسی کو جب تکلیف پہنچتی ہے
تو سزا دیکھیے قیامت کے دن کتنی زیادہ سخت ہے. بالکل اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے آمین آمین. دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں راستوں سے تکلیف دہ چیز دور کرنے پر، اور ہم یہاں ساتھ میں یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ کیا کیا چیز تکلیف کا باعث بن سکتی ہے. ان چیزوں کو بھی ہم دور کرنے کا اپنی ذات سے ایک سبب بنے کہ تاکہ لوگ راحت پائیں اور لوگوں کے اندر ایک ایسا ذہن پیدا ہو کہ دیکھیں اس فرد نے راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹایا ہے، چیز کو ہٹایا ہے، تو مجھے بھی ایسا کام کرنا ہے. تو اپنے عمل سے لوگوں کو اس ذہن کی طرف اس طرف مائل کرنا ہے کہ ہمیں لوگوں کے لیے راحت کا سبب بننا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کچرا جو ہے کچرا دان میں ڈالیں، ڈسٹ بین میں ڈالیں، جو کچرے کا مقام ہے وہاں ڈالیں. جب بسا اوقات کچرے کے لیے ڈسٹ بین لگا ہوتا ہے مگر پھر بھی بندہ ڈسٹ بین میں نہیں ڈالتا. نظام بنا ہوتا ہے فلیٹوں میں، پلازوں میں، کالونیوں میں کہ کچرا اٹھانے کا نظام ہوتا ہے، مگر پھر بھی بعضوں کی عادت ہوتی ہے کچرا اس کچرے کے مقام تک نہیں پہنچاتے بلکہ گلی میں ڈال دیتے ہیں، اوپر سے پھینک دیتے ہیں، اور اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ بھی یہ تجربہ ہوا کہ میں آ رہا تھا، بارش کے دن تھے، اب میں ایک جگہ سے گزرا، آگے جو ہے ایک اسکوٹر والے صاحب جا رہے تھے، انہوں نے پیچھے منہ کر کے جو ہے پان کی پیک ماری اور وہ سارا پان کی پیک سے میرے کپڑے لال ہو گئے. اب میں پریشان کہ میں گھر جاؤں کہ واپس فیضان مدینہ جاؤں، کیا کروں. بہرحال فیضان مدینہ ہی آنا تھا، یہاں آگے کپڑے پہ پانی وغیرہ لگا کر جتنا صاف کر سکتے تھے کرے. اسی دوران اتفاق یہ ہوا کہ ایک اسکوٹر والے صاحب اور آگے سے گزرے جن کا پیچھے کا مڈ گارڈ نہیں تھا، اور وہ کیچڑ جو اچھلا اسپیڈ میں گئے تو کیچڑ پیچھے سے اچھل کر میرے کپڑوں پر آیا، اور جو کپڑے اب وہ لال کے ساتھ کالے بھی ہو گئے. تو اب اس وقت دل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ یار یہ کیا ہے، یعنی انسان کسی کے لیے اس طرح تکلیف کا سامان کیوں کر رہا. اچھا ہو سکتا ہے ان کو نہیں پتا ہو کہ ان کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، مگر مجھے اس بات کا احساس تو ہونا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں آگے پیچھے دیکھوں تو صحیح کہ جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بن رہا. کچرا پھینکنے والے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بن رہا. راستے میں جو گاڑی چلا رہے ہیں، راستے میں گاڑی چلانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آنے جانے والوں کے لیے تکلیف کا سبب بن رہا ہوتا ہے. جو راستے میں گاڑی چلانے کے قوانین ان کو توڑ کر بندہ یوں کٹے مار رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے سامنے جا رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے سامنے جا رہا ہوتا ہے، پیچھے والا پریشان ہوتا ہے. جب بسا اوقات سینسیٹیو ذہن کا جو آدمی ہوتا ہے وہ اس طرح کے انداز سے ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ گاڑی چلاؤں کیسے، یہ خود بھی مرے گا اور مجھے بھی لے ڈوبے گا، میرا بھی نقصان کرے گا. تو اس طرح بھی ہمیں لوگوں کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے. اچھا یہاں پر چند چیزیں ایسی بیان کر دی جائیں کہ جس پہ ہم لوگوں کے لیے تکلیف دور کرنے کا سبب بن سکتے، جیسے کیلے کے چھلکے نہیں پھینکنا. آپ نے بھی کچھ مثالیں بیان کی ہے. ڈبہ اگر آپ نے جوس پیا ہے تو وہ نہیں پھینکنا، راستے میں پتھر دیکھا تو وہ ہٹا دینا، کوئی شاخ دیکھی تو وہ ہٹا دینا، کانٹے دار چیز دیکھی تو وہ ہٹا دینا. کچھ اور مثالیں ایسی بن سکتی ہوں کہ جو ہمارے اس معاشرے کے افراد کے لیے فائدہ مند ہو اور وہ ہمارے لیے ثواب کا باعث ہو. کیونکہ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے 60 یا 70 سے زائد شاخیں ہیں، ان میں سب سے بلند شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے نچلی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا ہے. یعنی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کی شاخ ہے. جی غلام الدین بھائی کوئی مثال اس تکلیف دہ چیز کے ہٹانے کے حوالے سے؟ مثالیں تو ماشاءاللہ پورے سلسلے میں بیان ہوئی ہیں، یہی ملتی جلتی چیزیں ہیں. دیکھیے یہ اسلامی تعلیمات ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ وہاں بڑی اصولوں کی پابندی ہے، وہاں بڑی صفائی دیے کس نے، اور اصول دینے والی شریعت ہے، اصول بنانے والا ہمارا اسلام ہے. یہ ساری اسلامی تعلیمات ہیں اور سرکار کی حدیث پاک ہے النظافۃ نصف الایمان. کیا بات کہ صفائی یہ آدھا ایمان ہے. تو ہمیں اس ایمان کو حاصل کرنا چاہیے. عموماً جو دیکھا جاتا ہے، عموماً آپ نے بھی کچھ تجربات بیان کیے، سائلین نے بھی کچھ تجربات بیان کیے. ایک تو میں یہی عرض کروں گا کہ یہ جو پان گٹکا کھانے والے نا، ان کو پہلا مشورہ تو یہ کہ یہ چھوڑ دیں. واہ، پان گٹکا کھانے والے ایسے ایسے مریض ہیں کینسر کے اور اس سے موذی امراض لاحق ہو رہے ہیں. اولاً تو یہ چھوڑ دیں کیونکہ یہ بہت زیادہ تکلیف کا سبب بنتے ہیں. ایک مقتدی جو پان چھالیا پان گٹکا کھانے والا اور کثرت سے اس کے لال لال منہ دیکھ کر پھر مسجد میں آنے کے آداب وغیرہ کے حوالے سے، پھر گفتگو کرنے کے حوالے سے ایسا شخص جو ہے معزز نہیں سمجھا جاتا. دوسرا یہ جو گاڑی چلانے والے ہوتے ہیں، آپ کی بات سے میں نے یہ میرے ذہن میں بھی تھا، آپ نے مزید اس کو واضح کر دیا کہ جو موٹر بائک چلانے والے ہیں، موٹر سائیکل چلانے والے ہیں، اپنی گاڑی کا پیچھے
پیچھے مرگاڈ لگوائیں، اور مرگاڈ کے ساتھ نیچے جو ایک وائپر سا آتا ہے جی کہ جو پانی کی چھینٹوں کو روکتا ہے، ٹھیک، تو لازمی اس کو لگوائیں تاکہ لوگوں کو پیچھے تکلیف، پیچھے آپ جا رہے ہوتے ہیں پیچھے سے وہ سارا پیچھے والے موٹر سائیکل والے نہیں، کار والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کار والوں کو جی، کار والوں کو ساتھ میں یہ مشورہ بھی اپنی گاڑی رکشے والوں کو زیادہ چاہیے جی، اپنے گاڑی آہستہ چلائیں اور ادھر ادھر دیکھ کر کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. تو خدا را یہ دو چار کام اس کے علاوہ راشد بھائی ہمارے انشاءاللہ بیان کریں گے، تو ان پر عمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک کال دیجیے گا پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عز و جل. محسن بھائی آپ کا سلسلہ حسن اسلام دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. راشد بھائی غلام محی الدین بھائی کے مدنی پھول مرحبا. ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ آپ اتنے پیارے پیارے مدنی پھول بیان فرما رہے ہیں، سننے میں بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ ارشاد فرمائیے کہ جب عملی زندگی ہوتی ہے اور کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں راستے کے حقوق کی رعایت کرنی ہوتی ہے تو اس وقت عمل کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے، اس وقت کیا کریں؟ تو اس بارے میں براہ کرم ارشاد فرمائیے. منزل یہی کٹھن ہے مہروز بھائی قوموں کی زندگی میں کہ جب سر پہ پڑتی ہے تبھی تو عمل کریں گے نا. تو مہروز بھائی نے ہمیں کال کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں کہ دیکھیں سننا آسان ہے محسن بھائی، بولنا آسان ہے، جب سر پہ پڑے تو اس وقت عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا. حقیقت ہے جب میرے کپڑوں پہ چھینٹے آئے نا تو حقیقت میں غصہ تو آیا فطرتاً. اب اس وقت یہ تھا کہ میں اس کو کچھ بولوں، اسے روکوں، مگر پھر ذہن میں آیا کیا جیسے میں کچھ بولوں گا غصے میں کوئی بات منہ سے نکل جائے گی، اگر میری طرف سے اس کی تعدی ہو گئی تو کل قیامت میں نہ پکڑا جاؤں. تو میں نے پھر اس سے کوئی بات ہی نہیں کی، وہ آگے چلا گیا. تو یہی منزل کٹھن ہے کہ اس وقت جب ایسا معاملہ ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے، تو فضیلت تو اسی وقت ہے نا، اس کو آپ ہٹا دیجیے. اچھا، اسی طرح ایک توجہ دلاؤں گا، آپ نے کہا کہ کچھ ہم ایسی چیزیں بیان کریں کہ جس سے لوگ تکلیف سے بچ سکیں. ٹھیک، یعنی ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے کہ روڈ پر کچھ جمپ وغیرہ بنائے جاتے ہیں، وہ ہماری سہولت کے لیے ہوتے ہیں تاکہ آبادی کے قریب عموماً یہ چیزیں ہوتی ہیں، اسپیڈ تھوڑی کم رہے. لیکن عام طور پر گلیوں میں تھوڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر ایک اپنے گھر کے آگے جو بنا لیتا ہے یہ نقصان دہ ہوتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ بیچ گلی کے اندر بیریئر لگاتے بندہ آدھی گلی میں آنے کے بعد واپس مڑتا ہے، یہ کتنے تکلیف کا باعث ہے اس کے لیے. اچھا، اسی طرح محسن بھائی جیسے خاص طور پر فلیٹس وغیرہ میں یہ مسئلہ زیادہ درپیش ہوتا ہے، جس طرح سوال بھی کیا گیا تھا کہ گھر کے خاص طور پر جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں عموماً ان کی طرف سے یا بچوں کی طرف سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ باہر اس طرح دور سے یا کمرے سے پھینک دیتے ہیں، ان کو نہیں اندازہ ہوتا کہ باہر کون ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کر لیا جائے، اگر چھوٹی موٹی کوئی چیز ہے یا اس طرح ہونا تو یہ چاہیے کہ گھر میں ڈسٹ بین میں ڈال دیں. لیکن اگر کوئی ایسی چیز آپ کو باہر پھینکنی بھی ہے یا ڈالنی ہے، کوئی ایسا ہو جاتا بعض اوقات، تو دیکھ لیں، کم از کم دیکھ لیا. ڈالیں نا، دیکھیں اوپر سے اس کو روڈ پر ڈالنا، روڈ کچرا دان تو نہیں ہے نا. ہاں، ہوتا ہے اس کے لیے اس سے تو بچنا چاہیے. امیر سنت نے تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ جب اگر آپ اپنے فلیٹ پر اپنے گھر کے باہر اوپر منزل پر کپڑے اگر لٹکاتے ہیں دھونے کے بعد تو ایسی جگہ لٹکائیے کہ جہاں پر آنے جانے والوں کے اوپر پانی کے قطرے نہ گرے. جی، تو اس سے بھی بچنے کا امیر سنت نے ارشاد فرمایا ہے. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی توجہ دلائی. غلام محی الدین بھائی نے بھی بڑے بہترین مدنی پھول دیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.